کہ مال کے فتنے میں پڑ رہے کوئی بات نہیں، دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے. زنا کے فتنے میں پڑ رہے کوئی بات نہیں، دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت اتنا قحط ہوگا تو میں کیا کروں گا کہ میں دجال کا کھانا بھی کھا لوں گا، دجال کا پانی بھی پی لوں گا. کیونکہ اس وقت جو آزمائشیں ہوگی نا میرے بھائی، وہ یہ توبہ والی آزمائش نہیں ہوگی. اس وقت جان اور مال لٹانے کی آزمائشیں ہوگی، اس وقت ہجرت کی آزمائش ہوگی، اس وقت بیوی بچوں گھر بار چھوڑنے کی باری آ سکتی ہے، کاروبار چھوڑنے کی باری آ سکتی ہے. جو بھی فتنے چل رہے ابھی فی الحال، یہ اس دجال اکبر کے فتنے کے سامنے 1% بھی نہیں ہے. آزمائشوں کا آنا یہ ایمان کی ہونے کی نشانی ہے، یا اس کا وائس ورثہ کہہ لو کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس پر آزمائشیں نہیں آئیں. پھر وہ جائے جس بھی لائن سے آئے، آزمائشیں آ کر رہے گی. پہلے کی امتوں پر بھی جو اس وقت کے نبی ہوتے تھے اور جو لوگ ایمان لاتے تھے ان پر بھی آزمائشیں آئی ہے. اور ہم چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور انہیں اللہ کا آخری نبی اور رسول مانا ہے، تو ہم بھی ایمان والے ہو گئے. ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو آزمائش دنیا میں آئے گی، اب وہ الگ الگ لائن سے آئے گی، مگر جو فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا، اس میں سب سے عظیم تر فتنہ اور سب سے بڑا فتنہ دجال اکبر کا فتنہ ہے. اور اسی دجال کے فتنے کے ضمن میں آپ کو کئی احادیثیں ملے گی. جو بھی فتنے چل رہے ابھی فی الحال، یہ اس دجال اکبر کے فتنے کے سامنے 1% بھی نہیں ہے. کیسے کیسے فتنے آ گئے. زنا عام ہو گیا ہے، قوم لوط کا جو عمل تھا وہ عام ہو گیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا عام ہو گیا ہے، بد زبانی کرنا عام ہو گیا ہے، ماں باپ کی خدمت سے انکار کرنا عام ہو گیا ہے. ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ یہ فتنے کچھ بھی نہیں ہیں. ہم ان فتنوں میں مبتلا ہے اور ہمارے ایمان پر ہمیں ایسا دعویٰ ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے بچا لیے جائیں گے. دجال کے فتنے سے اللہ انہی کو بچائے گا جن پر اللہ اپنا فضل کرے گا. اور وہ فضل کی اسباب کی لائن یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیں. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مستقل طور پر دجال کے بارے میں بتاتے رہتے تھے، تو کچھ باتیں حضرت ابو ذر نے بھی پہلے سن رکھی تھی دجال کے تعلق سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں ملے تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہوں کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت بہت ہی سخت قحط ہوگا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا، اور اس وقت دجال لوگوں کو طرح طرح کے جو ہے کھانے دے گا اور پینے کو جو ہے پانیاں دے گا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت اتنا قحط ہوگا تو میں کیا کروں گا کہ میں دجال کا کھانا بھی کھا لوں گا، دجال کا پانی بھی پی لوں گا، مگر جو بات پر وہ ایمان لانے کو کہے گا اس سے انکار کر دوں گا. یعنی اسی کا کھانا کھاؤں گا اور اس کی باتوں سے انکار کر دوں گا. اس طرح اسباب تھا نا صحابہ کے نزدیک. صحابہ اسباب کو رکھتے نا کہ بھوک مٹانے کے لیے کھانا چاہیے، پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے. تو اب دجال کے کھانے میں کھاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس وقت اور فرمایا کہ ابو ذر، اگر تجھے اللہ دجال کے وقت تک حیات رکھے گا یا دجال کا زمانہ تو پائے گا تو اللہ تجھے دجال کا محتاج نہیں کرے گا. اللہ اکبر. بہت ہی موٹی بات ہے، دل پر لینے والی. حضرت ابو ذر سے فرما رہے کہ ابو ذر، اگر تو دجال کے وقت حیات رہے گا تو اللہ تجھے دجال کا محتاج نہیں رکھے گا کہ ساری دنیا میں قحط چل رہا اور دجال کے پاس کھانا پینا ہے تو جا دجال کے پاس. نہیں، اللہ تجھے محتاج نہیں رکھے گا. اللہ تیرے تمام چیزوں کو جو ہے پورا کرتا جائے گا. کیوں فرمایا؟ کون تھے حضرت ابو ذر؟ ایمان والے تھے. کون تھے؟ ہمارے جیسا ایمان تھا، ڈگمگاتا ہوا ایمان بھی نہیں ہے ہمارا، گرا ہوا ایمان ہے.
ڈگمگاتا کبھی ادھر آتا کبھی ادھر جا سکتا ہے. ہم تو بس معصیت کے طرف، گناہوں کی طرف. مومن کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے، ہمارا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر ہو رہا ہے. کل تک کم گناہ تھے، آج زیادہ گناہ ہو رہے ہیں. کل تک کم دھوکے دیتا تھا لوگوں کو، آج زیادہ دھوکے دینے لگ گیا ہے. کل تک تھوڑا حرام کا کھاتا تھا، آج زیادہ حرام کا کھانے لگ گیا ہے. یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کی بات ہے. ہم ان چھوٹے فتنوں میں پڑ رہے ہیں. سوچو ابھی بھی اپنے عقل کے پردوں کو کھول دو کہ مال کے فتنے میں پڑ رہے، کوئی بات نہیں، دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے. زنا کے فتنے میں پڑ رہے، کوئی بات نہیں، دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے. حالانکہ یہ فتنے میں نے پہلے ہی بتایا 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے جو دجال دجل ہوگا. یہ سب پلاننگز ہے، یہ سب اس کے حربے ہیں. مگر جب وہ ظاہر ہوگا تو وہ جو فتنوں کی کیفیت ہوگی بہت، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کے اللہ حفاظت کرے. بولنا بہت آسان ہے میرے بھائی، اگر عمل نہیں ہے اور اللہ سے رجوع نہیں ہے تو ہمارا جسم ایسا جھنجھوڑ جانا چاہیے، ہے نا. کہ اتنے حدیثیں بھی ہم سنتے، اتنے قرآن کیوں؟ کیونکہ اجنبی سمجھا جائے گا. جو ایمان اور حق کی بات کرے گا اسے اجنبی سمجھا جائے گا. آج دجالیت نے کیا کر دیا؟ ایجوکیشن میں اپنا نظام لا لیا. اب ہمارے کچھ لوگ ہیں جو ایجوکیشن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنر کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ہنر سیکھو. یہ جو علم کی تشریح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ اپنے الفاظ چڑھا دینا، ان کی پکڑ ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ درسی نظام، یہ اس طرح کہ جاؤ لڑکیوں کے بیچ میں جا کے تعلیم حاصل کرو، فضول کے اتنے پیسے جا کے تعلیم حاصل کرو. ہنر کی بات ہے، ہنر کی. کہ ایک جنگ کے موقع پر جب کفار ہاتھ میں آئے تھے، وہ انہیں گرفتار کیا گیا تھا، تو ان کی ریا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا بشرطے کہ تم جو جانتے ہو میرے لوگوں کو سکھاؤ. یعنی وہ کچھ ہنر جانتے ہوگے یا کچھ زبان جانتے ہوگے، وہ انہیں سکھاؤ. اس چیز کے بارے میں یہ نہیں کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے بچے کو لگا دیا تعلیم میں. یہ بھی ایک ایجوکیشن کا جو آج نظام چل رہا ہے نا، علم سے جو ہے مخالفت نہیں ہے، جو نظام چل رہا ہے نا اس نظام کے بارے میں کہہ رہا ہوں. دجل کا نظام ہے. بینکنگ آ گئی، ہر لین دین میں سود ہے. ہمیں بظاہر نہیں لگ رہا کہ سود ہے، مگر ٹوٹلی ہماری جو بینکنگ، جو ہمارا لین دین ہو رہا ہے نا، اس میں سود شامل ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب یہی ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، کہاں سے سمجھیں؟ کیونکہ نظام ہی گڑبڑ ہے. میرے بھائیوں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سے رجوع کر سکے. اللہ سے رجوع کر سکے، اپنے تعلقات اہل علم، اہل صالحین، اہل تقوی والے لوگوں کے ساتھ بڑھاتے جائیں. آپ ہو معصیت میں، گناہ نہیں چھٹ رہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کسی شیخ سے رابطہ کریں، کسی استاد سے رابطہ کریں، کسی امام صاحب سے رابطہ کریں. نہیں ہو سکتا آپ کا کوئی، آپ کے نظر میں آپ کا کوئی ایسا دوست ہوگا جسے آپ نیک سمجھتے ہو، اس سے آپ کا رابطہ قائم کرے، اس کے ٹچ میں رہے، اور دھیرے دھیرے معصیت والی زندگی سے نکل کر صحیح رخ پر اپنی زندگی ڈال دے. کیونکہ اس وقت جو آزمائشیں ہوگی نا میرے بھائی، وہ یہ توبہ والی آزمائش نہیں ہوگی. اس وقت جان اور مال لٹانے کی آزمائشیں ہوگی، اس وقت ہجرت کی آزمائش ہوگی، اس وقت بیوی بچوں گھر بار چھوڑنے کی باری آ سکتی ہے، کاروبار چھوڑنے کی باری آ سکتی ہے. آج 100 روپے ہم سے نہیں دیے جاتے کاروبار میں، اگر کچھ اوپر نیچے ہو جائے اکھا کاروبار چھوڑ سکتے. سوچو کیوں اس بارے میں بتا رہا. ہم مطمئن بیٹھے دجال کے فتنے سے بچا لے جائیں، اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا. بے شک یہ دعائیں مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، مگر عمل تو پیش کرو. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمایا کہ ابو ذر اس وقت اگر تو حیات رہے گا یا دجال کا زمانہ تو پائے گا تو اللہ تجھے محتاج نہیں رکھے گا، کیونکہ قوی ایمان تھا. اور پھر وہ حدیث تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب مومنوں کی پیاس بھوک سب مٹانے کے لیے کافی ہے. ہم اسباب کے لیے اسباب آزماتے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو یہ بات کو دلوں میں نقش کرے اور روزانہ اپنے آپ کو سدھارے. میں نے بتایا نا کہ مومن کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا. ہمارا ہر آنے والا دن پچھلے والے دن سے اور بدتر ہے. اس لیے ابھی بھی رجوع کے دروازے کھلے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگے، توفیق مانگے. جو نمازیں نہیں ہو رہی نمازیں پڑھے، ذکر نہیں ہو رہا ذکر کرے، فرائض کو انجام دیتے چلے جائے، سنتوں کو دھیرے دھیرے زندہ کرتے چلے جائے. یہ سب چیز سیڑھیاں ہیں جو آپ کو ہر فتنے سے بچائے گی، چھوٹا ہو بڑا ہو یا دجال کا فتنہ ہی کیوں نہ ہو.
اس سے بھی بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اس معاملے میں۔